औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वैसे हमें आज क्वेश्चन एंड आंसर्स का एक सेशन करना था, लेकिन रेफरेंस प्रॉपर मैं ढूंढ रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस के हवाले से, तो इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट वीडियो में एड्रेस करूँगा। आज मेरा टॉपिक है जो सुलह हुदैबिया के हवाले से है। सुलह हुदैबिया क्या थी और क्यों हुई। सुलह हुदैबिया का जो आपको चैप्टर है वो आपको बुखारी, मुस्लिम और तमाम दूसरी अहदीस की किताबों में मिलेगा, और अहले तशरीह के यहाँ भी कुतुब है उसमें मौजूद है सुलह हुदैबिया का पूरा वाक़या। तो शुरू करते हैं वाक़े को। सुलह हुदैबिया ये था कि एक सहाबी ने हज़रत उमर फ़ारूक को देखा और वो खुश हुए। कहा, उमर आप इतना क्यों खुश हो रहे हैं। हज़रत उमर ने कहा कि मैं खुश क्यों ना हूँ कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको ख़ुद मदीने मुनव्वरा से मक्कतुल मुकर्रमा लेके जा रहे हैं। तो सहाबा खुश हुए और हज़रत उमर की आवाज़ बुलंद होती थी, तो इसलिए उनको कहा गया कि आप ऐलान करें। मक्के में ऐलान किया, मदीने में ऐलान किया कि हुज़ूर सबको मक्का लेके जा रहे हैं। जब मक्के के पास पहुँचे, नज़दीक पहुँचे, तो हुज़ूर ने कहा कि इस तरह हमें दाखिल नहीं होना चाहिए, पहले हम कोई अपना सफ़ीर बनाकर भेजते हैं। तो पहले तो एक दूसरे दीगर सहाबा गए, उन्होंने बात की अबू सुफियान से। अबू सुफियान ने कहा कि हम आपको इजाज़त नहीं देंगे, आप मक्के में दाखिल हों। दूसरी तरफ उन्हें यह भी था कि अरब उन्हें हिफाजती और निगहबान समझते हैं मक्के का, और किसी को भी इबादत करने के लिए मना नहीं किया जाता, तो वहाँ भी उनको अपना उसूल छिनने का डर था। तो उन्होंने कहा कि अब हम क्या करें, बीच की क्या राह निकालें। हालांकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उस वक्त लश्कर था उनके पास, वो समझे कि डबल था जितने मक्के में लोग थे, इतने मर्द थे सिर्फ साथ। तो जब भेजा गया, आखिर में हज़रत उस्मान को कहा कि आप उनके ही कबाइल में से हैं, बनु उमय्या में से, और अबू सुफियान भी बनु उमय्या में से हैं, तो आप जाएं और डिस्कस करें अबू सुफियान से इस हवाले से, क्योंकि तमाम जो मुशरिकीन थे वो अरब में मर चुके थे। उतबा इब्न रबिया, अबू जहल और दूसरे जो थे जो हज़रत बिलाल के जो मालिक थे, लेकिन मालिक अब उनको कहना तो सही नहीं हज़रत बिलाल का, लेकिन जब हज़रत बिलाल जिनके यहाँ काम करते थे, उमय्या इब्न अल-खलफ, ये सब जो थे ये लोग मारे गए मुशरिकीन बदर में। तो उसके बाद जब ये वक्त आया तो अबू सुफियान ही बड़े थे कुरैश के उस वक्त। तो अबू यहाँ से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सफ़ीर बना के हज़रत उस्मान को भेजा कि आप जाएं और उनसे बात करें कि हम हज करना, उम्रा करना चाहते हैं। तो हज़रत उस्मान गए और अबू सुफियान से बात की। अबू सुफियान ने कहा, उस्मान हम ये नहीं आपको करने देंगे, आप मेहमान रहें, 2-3 दिन आप चले जाएं फिर वापस हुज़ूर के पास, लेकिन आपको हम रहने नहीं, हम आपको आने नहीं देंगे आपके लश्कर को मक्का में। दारुल नदवा था जहाँ वो मीटिंग्स करते थे सारे मुशरिकीन अरब। तो ये सब हुआ। फिर एक अफवाह हो गई कि अबू सुफियान ने उस्मान को शहीद कर दिया। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्सा हुए कि उन्होंने अपना सफ़ीर भेजा, और वो इस तरह का मामला हुआ कि इस तरह उन्होंने उन्हें कत्ल कर दिया। मैंने तो अमन के लिए अपना सफ़ीर भेजा था। फिर एक दरख्त के नीचे बैत ली, तो देखा इतने में कि हज़रत अली ने कहा कि या रसूल अल्लाह, उस्मान आ रहे हैं। तो हज़रत उस्मान ऊँट पे थे। तो सुलह हुदैबिया की तरफ से फिर जब ये देखा, सहाबा खड़े थे वहाँ पर, तो सुहेल इब्न अमर आए मुशरिकीन अरब में से, और उन्होंने ये पेशकश रखी कि सुलह करते हैं। और जो सुलह के अकायद थे वो ये थे कि अगर कोई मुशरिक से मुसलमानों की तरफ आता है अपने वालिदैन की बिना इजाज़त के, वो नहीं आ सकता, और अगर कोई मुसलमानों की तरफ से मुशरिकीन अरब की तरफ जाना चाहता है तो वो जा सकता है, उसको मुसलमान नहीं रोकेंगे। हुज़ूर ने कहा ठीक है। कहा 1 साल हम वहाँ जो करते हैं वो करेंगे, और दूसरे साल आप आइएगा और हज और उम्रा कीजिएगा। हुज़ूर ने कहा ठीक है। ये 2 शराइत रखी, और 2 कबीले थे, बकर कबीले और हुज़ा कबीला। ये 2 कबीले, हुज़ा कबीले वालों ने कहा हम साथी हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और बकर कबीले के लोगों ने कहा हम साथी हैं मुशरिकीन अरब के। तो कबाइल भी डिस्टर्ब हो गए, सब चीज़ें अलग अलग हो गई। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गए
کہا کہ مدینے واپس چلے، تو حضرت عمر نے ان کے فیصلے پر تنقید کی، کہا کہ یا رسول اللہ یہ سب کیوں مانا گیا جو غلط ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ عمر وہ اللہ کے رسول ہے، ان کے فیصلوں پر چھوڑ دو، وہ جو کرتے ہیں وہ فیصلہ حق ہے۔ تو پھر معاہدہ، مولا علی نے کہا کہ جو معاہدہ ہوا ہے اس معاہدے کو لکھا جائے۔ آج بھی آپ صلح حدیبیہ کا معاہدہ چیک کریں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس میں گواہ کون تھے اور کیا سب تھا۔ تو جب صلح حدیبیہ ہوئی تو سہیل ابن عمر کے 2 بیٹے تھے، وہ دونوں مسلمان ہو چکے تھے اور سابقون و اولون میں سے تھے، شروع میں ایمان لانے والے، شروع کے 50 مسلمانوں میں سے 2 وہ بھی تھے، دونوں سہیل ابن عمر کے بیٹے، ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن سہیل ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جب معاہدہ ہوا تو معاہدے کو مولا علی نے پڑھا اور لکھا۔ مولا علی نے کہا کہ مشرکین عرب میں سے جو گواہ ہیں وہ سہیل ابن عمر خود ہیں اور ابو حفص ہیں، 2 گواہ تھے، لیکن مسلمانوں کی طرف سے گواہوں کی تعداد بڑی تھی۔ حضرت ابو بکر گواہ تھے، حضرت عمر اور عبداللہ ابن سہیل ابن عمر، سعد ابن ابی وقاص اور مولا علی خود، 5 گواہ تھے۔ یہ معاہدہ طے پایا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور سہیل ابن عمر کی طرف سے، دونوں کی طرف سے معاہدہ طے پا گیا۔ پھر جب عبداللہ ابن سہیل ابن عمر معاہدہ طے پایا وہاں آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ پر میری جان قربان، اگر ہمیں یہ یقین نہ ہوتا آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم کبھی اس شخص کو یہ باتیں نہیں مانتے جو اس شخص نے کہیں، اپنے باپ کو کہا اس نے۔ اتنے میں ابو جندل بیڑیاں جو ان کے باپ نے ان کے پاؤں میں باندھی تھی وہ توڑ کے وہ واپس آئے اور انہوں نے کہا کہ اے معاشر المسلمین مجھے اپنے پاس بلاؤ۔ سہیل ابن عمر نے کہا ہمارے بیچ معاہدہ ہوا ہے۔ پھر رسول اللہ نے ابو جندل کو کہا کہ ابو جندل، رسول اللہ نے مجھے خوشخبری سنانے کو کہا ہے۔ یہ سب ہوا، پھر ابو جندل واپس مشرکین کے پاس گئے اور پھر جب ان کے باپ نے کہا دیکھو میں جیت گیا، تو ابو جندل نے کہا بہت دن دور نہیں جب مسلمان اندر اور باہر سے مکے میں داخل ہوں گے اور آپ سمجھ جاؤ گے کہ مکہ آپ پر تنگ ہو گیا ہے، میں اس دن کا انتظار کروں گا، اپنے باپ کو کہا ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ بعد میں ان کے ابو بھی مسلمان ہو گئے اور ان کی ایک خدمت بھی ہے اسلام کے لیے، وہ کسی اور ٹاپک میں ڈسکس کریں گے۔ سہیل ابن عمر کی ایک بہت بڑی خدمت ہے مکے کے اوپر، وہ بتائیں گے آپ کو کہ کیا ہے، وہ آئندہ ان کا ٹاپک ہوگا تو، لیکن ابھی صلح حدیبیہ کا ٹاپک ہے تو فی الحال میں اس چیز کو ڈسکس نہیں کر رہا۔ اس کے بعد جب صلح حدیبیہ ہوئی پھر امن ہو گیا، پھر جب سب کو چھوڑ دیا انہوں نے، جو بھی مسلمان قید تھے مشرکین کے عرب کے پاس سب صحابہ کو چھوڑ دیا، پھر وہ بیچ میں ایک قافلہ آتا تھا ابو سفیان کا شام سے، تجارتی قافلہ، تو وہاں انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا۔ پھر جیسے ہی ابو سفیان کا جو بھی قافلہ گزرتا تھا وہ کیا کرتے تھے، اس قافلے کو لوٹ لیتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ جو ہماری جائیدادیں مکے میں لوٹی گئیں اس کے معاوضے ہم یہ چیز لوٹ رہے ہیں۔ تو ابو سفیان نے کہا ابو سہیل ابن عمر کو کہ ایسے تو ہم بھوکے مر جائیں گے، یہ تم نے کیا شرط لگائی ہے، اس گروہ کو محمد کے پاس ہی بھیجو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر سہیل ابن عمر نے بھیجا صفوان کو، وہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئے، صفوان کو بھیجا کہ جاؤ تم رسول اللہ سے کہو کہ یہ شرط ہم ہٹانا چاہتے ہیں، تو رسول اللہ نے ایکسیپٹ کر لی۔ پھر جو بھی دیگر اصحاب تھے وہ آ گئے، اور ابو بصیر جو ہیرو صلح حدیبیہ کے ہیں، ان کا یہ آئیڈیا تھا کہ ہم یہاں کھڑے ہوں، قافلے لوٹے ابو سفیان کے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ جب یہ ساری چیزیں ہو گئیں تو پھر جب بکر قبیلے کے لوگوں نے ہدا قبیلے کے لوگوں پر حملہ کیا، جو رسول اللہ کے ساتھی تھے ہدا قبیلے والے، ان وقت ان کو شہید کیا جب وہ نماز میں مبتلا تھے۔ تو وہ آئے رسول اللہ کے پاس شکایت کی، رسول اللہ نے ان کی شکایت ایکسیپٹ کر لی، اور یوں صلح حدیبیہ ٹوٹ گئی جو مشرکین عرب کے ساتھ ہوئی تھی۔ مطلب یہ کہ جس صلح پر عمل نہیں ہوتا وہ صلح ٹوٹ جاتی ہے، جس طرح صلح حسن بھی ٹوٹ چکی ہے، مسلمانوں سے لے کے چل رہے ہیں، ابھی وہ ٹاپک نہیں ہے میں اسے ایڈریس نہیں کر رہا، لیکن صلح حسن اس وقت ٹوٹ گئی جب یزید حکمران وقت بنا۔ صلح حدیبیہ پہ آتے ہیں، صلح حدیبیہ ٹوٹ گئی، ابو سفیان آیا، حضرت ابو بکر کو کہا کہ آپ محمد کے ساتھ رہیں، شروع میں آپ سفارش کریں، تو انہوں نے کہا ہم رسول اللہ کے فیصلے کے خلاف نہیں جائیں گے۔ حضرت عمر کے پاس گئے، حضرت عمر نے کہا کہ اگر اللہ کے رسول مجھے اجازت دے ابو سفیان میں یہیں تمہارا قتل کر دوں۔ اب ان دونوں نے سخت رویہ دکھایا، حضرت علی کے پاس گئے تو حضرت علی کو کہا یا ابو الحسن مجھے کوئی مشورہ دو میں کیا کروں۔ حضرت علی نے کہا تم جاؤ مکے میں اور امن کا اعلان کرو، اس کے علاوہ اور کیا راستہ ہے تمہارے پاس؟ تو انہوں نے کہا امام حسن وہاں بیٹھے تھے، کہا حسن کو کہو کہ وہ اعلان کرے صلح میں تو یہ عربوں کا سردار مانا جائے گا۔ تو مولا علی نے کہا کہ حسن یہ کر سکتے ہیں،
لیکن حسن نہیں کریں گے کیونکہ حسن ابھی صلح کا اعلان کرنے کے لیے بہت چھوٹی عمر ہے ان کی. تو پھر حضرت علی کے صلح کی بات پر عمل کیا ابو سفیان، اور وہ گیا اور اس نے مکے کے لوگوں کو کہا کہ سب کو امن کا کہتا ہوں، جو بھی امن نامے کے لیے رسول اللہ کے پاس جائے گا اسے کچھ نہیں ہوگا. لیکن صلح فتح مکہ پر بھی حضور نے کہا کہ 4 لوگ ایسے جن کو اگر وہ کعبے میں بھی چھپے ہو تو کعبے کی حرمت کا خیال نہیں کرنا، ان کو قتل کرنا، جس میں سے ایک اکرمہ ابن ابو جہل بھی تھا. اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی یا تو ملک بدر ہو جاؤ، یا تو اسلام قبول کرو، یا تو مسلمانوں کی تلوار تم پر آئے گی عذاب بن کر. تو انہوں نے اکرمہ چلا گیا اور کشتی میں بیٹھا تو پورا بھوکمپ آ گیا، کشتی ہلنے لگی. وہاں جو کافر تھے وہ بھی اللہ کو پکار رہے تھے. اکرمہ نے کہا کہ یہاں کیوں اپنے بتوں کو نہیں پکار رہے؟ کہا یہاں بت کام نہیں آئیں گے، اللہ بچائے گا. تو اس طرح اکرمہ نے کہا یا اللہ تو مجھے بچا لے، میں تیرے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دوں گا. پھر اکرمہ مسلمان ہو گیا، بیٹا مسلمان، باپ امت کا فرعون ابو جہل. تو یہ تھی صلح حدیبیہ. اور صلح حدیبیہ ٹوٹ گئی جب مشرکین عرب نے بکر قبیلے کے ساتھ مل کر ہدا قبیلے پر حملہ کیا جو ساتھی تھے رسول اللہ کے. اور اس طرح صلح حسن بھی ٹوٹ گئی جب حاکم شام نے اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد بنایا مسلمانوں کا. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی ہو تو اپنے رب کے حضور معافی کا طلبگار ہوں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر خاتمہ کرے اور ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے اور ہمارے اجر کو نیکیوں میں بدل دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین.